اور جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بات کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے مختلف موقعوں پر رسپونڈ کیا چیزوں کو، کس طریقے سے ان کے ریاکشنز تھے، کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، کہ اپنے ڈیفرنٹ رولز میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری. اسی کو سنت کہتے ہیں. سنت صرف 1 2 4 چیزوں کا نام نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اس میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی زندگی بحیثیت ایک والد کے، بحیثیت ایک نانا کے، بحیثیت ایک شوہر کے، بحیثیت ایک بیٹے کے، بحیثیت ایک ٹیچر کے، ایک قاضی کے، ایک جج کے، ایک سولجر کے، ایک کمپینین کے، ایک ساتھی کے، وغیرہ وغیرہ. ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا، اس کو سنت کی اتباع کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے سنت کی اتباع کریں. یہی تو زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی سنت والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہماری گائیڈنس کے لیے نازل کی جو کہ قرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن قرآن کی وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے ہمیں بتائی. اصل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے. کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق تو قرآن والے اخلاق تھے، جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزاریں، اسی کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن، اسی کا عملی نمونہ، عملی مظاہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی. اسی کو سنت کہتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں سیرت کا بہت بغور مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا چاہیے. اپنی زندگی میں بالکل ایسے ہی تبدیلیاں لانی چاہیے جو کہ سنت کے مطابق ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو ہم نے بہت سارے رولز کے بارے میں بات کی. آج جس رول کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کے موقع پر کیسے رسپونڈ کیا. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کے موقع پر کیسے رسپونڈ کیا. دیکھیں زندگی میں یا نعمتیں آتی ہیں یا نعمتیں جاتی ہیں. ہر وقت انسان اسی حالت میں ہے، یا نعمت آ رہی ہے یا نعمت جا رہی ہے. انسان کو سر میں درد ہوتا ہے تو ایک نعمت چلی جاتی ہے، جو عافیت کی نعمت ہے وہ چلی جاتی ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، نعمت چلی جاتی ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، نعمت چلی جاتی ہے. کوئی اور غم فکر ہو تو نعمت چلی گئی، سکون کی نعمت چلی گئی. تو یہ نعمتیں جا رہی ہیں یا نعمتیں آ رہی ہیں. انسان کی زندگی میں سکون ہے تو نعمت ہے، مال آیا تو نعمت ہے، صحت آئی، صحت ہے تو نعمت ہے، اللہ نے اولاد دی تو نعمت ہے، شادی ہوئی تو نعمت ہے، وغیرہ. تو یہ نعمت آ رہی ہے، یہ نعمت جا رہی ہے. نعمت کا مینٹین رہنا یہ بھی نعمت کا آنا ہے، یہ بھی نعمت کا آنا ہے. تو ہمیں ہر وقت اپنے اوپر ایک نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہمیں اپنی نعمتوں کا استحضار ہے، کیا ہم اویئر ہیں اپنی اسٹیٹ سے کہ نعمت آ رہی ہے کہ نعمت جا رہی ہے. کچھ نعمتوں کی بات میں نے کی، لیکن کچھ روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ صبح فجر کے وقت اٹھا دیں تو یہ ایک نعمت ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ مسجد چلے جائیں اور جا کر فجر کی نماز مسجد میں ادا کر لیں، تو یہ ایک بہت بڑی روحانی نعمت ہے. قرآن کی تلاوت کی توفیق مل گئی، یہ ایک روحانی نعمت ہے. آپ یہ بات سن رہے ہیں، یہ ایک نعمت ہے. اللہ توفیق دے رہے ہیں آپ کو یہ بات سننے کی. میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ میرے لیے ایک نعمت ہے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ سے کوئی اچھی بات کر سکوں. تو یہ بھی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ نعمت آتی ہے یا نعمت جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ صبح آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو نعمت چلی گئی، ایک نعمت چھنی ہے. اس پہ انسان کو اویئر ہونا چاہیے، انسان کو ایک دم سے چونک جانا چاہیے. اوہو، میں آج صبح فجر پہ نہیں اٹھ پایا. تو پلیز اپنا استحضار رکھیں، ایک اویئر رکھیں اپنی اسٹیٹ پر. انسان کو
اویئرنیس ہو کہ میری سٹیٹ کیسی ہے اس وقت، آ رہی ہے یا جا رہی ہے۔ اگر جا رہی ہے تو دو چیزیں کرنی ہے، ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے نعمت چلی گئی، اور صبر کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صبح آنکھ کھلی، سورج نکل آیا تھا، فجر مس ہو گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح کسی بھی غم کے اظہار کے طور وقت میں انسان کرتا ہے تو یہاں بھی ویسے ہی کرے۔ تو اور جب نعمت آئے تو کیا کرے؟ شکر کرے، اللہ کی نعمت کا شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، تمہیں نعمت میں نے دی، تم نے شکریہ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی کسی کو کوئی تحفہ دے اور وہ اس کو پھینک دے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ایک پین دیا اور انہوں نے پین پکڑا ایسے پھینک دیا، کیسا فیل کریں گے؟ یعنی آپ نے اس کو ایک تحفہ دیا تھا، ایک نعمت دی تھی، اور اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی، تو آپ کے دل میں شاید یہ آئے کہ آئندہ اس شخص کو تحفہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ جو پھینک دیا ہے آپ اسے پوچھیں گے نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں تو بندوں کے ساتھ ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے، آپ نے دے دیا تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، تمہیں نہیں چاہیے، تم نے پھینک دیا ہے تو کسی اور کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، واٹ ایور۔ یعنی آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو تو قدر ہی نہیں ہے تو اس سے لے لینا چاہیے۔ اس کے اندر پورے شرعی احکام ہے کہ تحفے کے ساتھ دے کے نہیں لینا چاہیے، وہ میں ایسے مثال چونکہ دے رہا ہوں تو ایک بات کر رہا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ آپ کے دل میں آئے گا کہ آپ اس کو دوبارہ تحفہ نہیں دینا چاہیں گے کیونکہ اس نے قدر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز ہے، اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تحفہ دیں اور اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کا شکر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ان ادر ورڈز یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں تحفہ دیا جائے۔ تو یہ بہت سخت بات ہے، لیکن اس سے پہلی بات کیا تھی کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں اور دوں گا، یو ڈیزرو اٹ۔